نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالی شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیوں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کی زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور دعوت والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائیں، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی کا یقین دل میں اتر جائے۔ تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے۔ تو یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا۔ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے۔ وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کو راحت رسا، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود۔ تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کی محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھرے اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ
بڑائی لامحدود ہے۔ اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی تاکہ میرے بندے میری عظمت میری کبریائی کو پہچان لیں کہ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ یہ آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر علم بنا لیں اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہے ان سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں۔ تو اپنے اپنے دل کو نشانہ بنا کر اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی بھی محتاج نہیں ہے، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے دل جاگ جائیں، سوئے دل جاگ جائیں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا ہمیں دکھایا جا رہا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ ایک انسانوں کے نظر کا یقین اور ایک غیب کی خبروں پر یقین۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائی اس پر یقین۔ مشاہدے تجربے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ تو جہاں جہاں سے جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے وہ یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ پاک کے حکم سے، اس کے ارادے سے، اس کی چاہنے سے ہو رہا ہے، اس کی چاہنے سے ہو رہا ہے۔ سورج اللہ پاک کے حکم کے بغیر روشنی نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ سورج کے بغیر روشنی دے سکتے ہیں۔ حق تعالیٰ شان روشنی دینے میں سورج کے پابند نہیں ہے۔ اللہ نے جب ارادہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے روشنی کو ظاہر کر دیا۔ تو اللہ جل شان کی پہچان یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے۔ اللہ کی پہچان کا کلمہ، اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ، اللہ کی پہچان۔ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔
بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ حق تعالی شان نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کا کوئی ذرہ اللہ کے حکم اس کے ارادے کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ درخت کا کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ مشاہدہ تجربہ کیا ہے کہ یہ ہوائیں چلتی ہیں، سوکھے ہوئے پتے گرتے جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ اسرافیل علیہ السلام کیا چیز لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں پھول دیتے ہیں؟ کس کے حکم کے منتظر ہیں؟ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ ہزاروں لاکھوں سال کھڑے ہوئے، حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے۔ تو جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہر چیز پر غالب ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ جل شان غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ ہمارا حکم ہر چیز پر غالب ہے۔ تو مشاہدے تجربے کا یقین غلط یقین ہے۔ انسانوں کی اپنی نسبت ہے، انسانوں کے اپنے تجربے ہیں، ان کا اپنا مشاہدہ ہے، اور ایک طرف غیب کی خبر ہے۔ تو غیب کی خبر کا یقین صحیح یقین ہے، مشاہدے تجربے کا یقین غلط یقین ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ انسانوں کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ زمیندار زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ یہ انسانوں کا مشاہدہ ہے، ان کی آنکھ بتا رہی ہے کہ یہ زمیندار زمین میں جان کھپاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ یہ مشاہدہ تجربے کا یقین ہے۔ اور غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے؟ غیب کی خبر بتا رہی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتے ہیں؟ کھیتی اللہ اگاتے ہیں۔ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے، کسی قبر کو دیکھا تو انسانوں کی نظر بتا رہی ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ جتنے انسان قبر کو دیکھیں گے ان کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ یہ قبر جنت کے باغوں کا باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو جنت کے باغوں کا باغ انسانوں کی نظر نہیں بتائے گی، یہ نبی کی خبر بتائے گی۔ خبر بتا رہی ہے کہ جنت کے باغوں کا باغ ہے، نظر بتا رہی ہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ تو اس بات کی دعوت دی جائے کہ اللہ کا سارا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کسی کے پابند نہیں ہے، یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کا پابند ہے، اور بنا ہوا اللہ جل شانہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں جہاں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ تو اس کی اتنی دعوت دی جائے اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی جائیں کہ یا اللہ منہ کے زبان کی بات ہمارے دل میں اتار دے۔ یہ کلمہ جب دل میں اترے ہوئے ہوگا تو پھر اس کی طاقت ظاہر ہوگی۔ کلمے کی جگہ یہ زبان نہیں، زبان تو ایمان کے اظہار کی جگہ ہے، کلمے کی جگہ تو اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ تو دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتر جائے کہ کرنے والی ایک ذات ہے، باقی سب کے سب جو ہے اس کے محتاج ہیں، اللہ کے ارادے کے بغیر اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی دعوت دے کر اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ پاک وہ دن دکھا دیں کہ جہاں جہاں سے ہم کو جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہوا ہمیں نظر آنے لگے۔ یہ کلمہ طیبہ، شجر طیبہ، اللہ اکبر، شجر طیبہ، جب یہ مبارک کلمہ اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں تو اس کی شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں اور ہر موسم میں اس کا پھل ملے گا۔
ہر موسم میں اس کا پھل ملے گا، دنیا میں ملے گا، دنیا کے اعتبار سے ملے گا، لیکن جب موت کا وقت آئے گا شجرۃ طیبہ اس کا پھل اور زیادہ ہو جائے گا، اور جب یہ قبر میں جائیں گے تو شجرۃ طیبہ اس کا پھل اور زیادہ ہو جائے گا، حشر کے میدان میں جائیں گے تو شجرۃ طیبہ یہ ایسا پھل آور درخت ہے کہ حشر کے میدان میں اس کا پھل اور زیادہ ہو جائے گا، اور جب اللہ اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جب کرنے کے یقین والوں کو جب جنت میں داخل فرما دیں گے تو جنت میں شجرۃ طیبہ اس کا جو پھل ملے گا وہ 100 سال نہیں ملے گا، 1000 سال نہیں ملے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ملے گا، کبھی اس کا پھل ملنا ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے۔ تو کرنے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے، اور محمد الرسول اللہ اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے۔ یہ یقین دل میں اتر جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال ملک منصب جاگیر نہیں ہے، کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ یہ جتنے دنیا میں مادی اسباب ہیں یہ اللہ رب العزت نے بیکار نہیں بنائے ہیں، یہ مادی اسباب اللہ نے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال عطا فرمائے ہیں۔ تو عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور دنیا میں پھیلی چیزوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے، سونا چاندی ہے، حکومت ہے، ڈگری ہے، لیکن اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نہیں ہیں، تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے اس کو دونوں جہانوں میں ناکام کریں گے۔ مال تو ہے، سونا چاندی تو ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے اعمال نہیں ہیں، اللہ اپنی قدرت سے اللہ اس کو ناکام کریں گے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں۔ تو جس کا اعمال پر یقین ہوگا وہ اعمال کے پیچھے بھاگیں گے، اور جن کا یقین مادی اسباب پر ہوگا یہ مادی اسباب کے پیچھے بھاگیں گے۔ وہ تو یقین کی بات ہے، یہ یقین کہاں ہے؟ ایک آدمی کا یقین اعمال پر ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ مال استعمال نہیں کر سکتا، وہ تجارت نہیں کر سکتا، نہیں، جس کا یقین اعمال پر ہوگا وہ تجارت کی منڈی میں جائے گا تو تجارت کی منڈی میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھرے گا۔ سچے تاجروں کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ ایک آدمی کا تجارت تو ہے لیکن تجارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت سے اس کو ناکام کریں گے۔ قوم شعیب بڑے تاجر تھے، ان کی بڑی تجارتیں تھیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے قوم شعیب کے تاجروں کو اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا۔ ان کے پاس تجارت تھی لیکن تجارت میں اللہ کا حکم، شعیب علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے ناکامی کی مثال بنایا۔ اور ان کی تجارت میں اللہ کے احکامات تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تاجر تھے، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو کامیابی کی مثال بنایا۔ تو صرف مادی اسباب جمع کر کے اللہ کو دکھائیں گے، اس پر اللہ کامیاب نہیں کریں گے، بلکہ اعمال بھرے ہوئے ہوں، چیزوں کے اندر اعمال بھرے ہوئے ہوں۔ بہت مبارک ہے وہ تجارت کہ جس کی تجارت میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہے، بہت مبارک ہے وہ زمیندارہ کہ جس کے زمیندارے میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے، بہت مبارک ہے وہ وزارت کہ جس کی وزارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے، جس کی وزارت میں اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت سے اس کو ناکام کریں گے۔ نمرود بہت بڑی سلطنت ہے، بادشاہت ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمرود کی حکومت کو اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا، اللہ تعالیٰ نے ناکامی کی مثال بنایا، قیامت تک کے لیے اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا۔
اس کے پاس حکومت تو تھی لیکن اس میں اللہ کے حکم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے، اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کو بھی حکومت عطا فرمائی، ان کی حکومت میں اللہ کے احکامات تھے قیامت تک کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کو اللہ نے کامیابی کی مثال بنایا۔ تو کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کامیابی کے ذریعے اللہ کے احکامات ہیں، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ایک صاحب اعمال کے یقین والے تھے، یقین یہ تھا کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کامیابی کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال ہے۔ تو امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی مل گئی، امتحان کے طور پر اللہ پاک یہ چیزیں دے دیتے ہیں، تو وہ وزارت کی کرسی پر نہیں بیٹھے، اور وزارت کی کرسی پر بیٹھے نہیں اور علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کیونکہ اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا کہ مجھے وزارت مل گئی، تو وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے مجھے سکھا دیں، کیونکہ صرف وزارت کی کرسی پر تو اللہ پاک کا وعدہ نہیں ہے، اللہ جل شانہ کامیابی عطا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر۔ تو آپ مجھے اللہ کا حکم نبی کے طریقے سکھا دیں۔ علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت کے مسائل سکھا دیے، انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کو کامیاب کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ وزارت کی کرسی کی وجہ سے نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ تو ہم سب کے سامنے اللہ نے ہمیں جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام آپ کی پوری امت کو منتقل فرمایا ہے۔ جس مبارک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ تو اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ دعوت کو لے کے پھرنا، اللہ کی برائی بیان کرنا، اللہ سے ہونے کا بول، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا بول۔ تو یہ مبارک نعمت اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس وقت تو مختصر وقت ہے، آپ اللہ سے گزارش ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس یقین کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے اور پوری امت کے دل میں یقین اتر جائے، اس کے لیے اس مبارک نعمت میں جو قربانی کے ساتھ پھریں گے، اللہ پاک اپنی قدرت سے یہ کلمے والا یقین ہمارے دل میں بھی اتاریں گے اور ساری دنیا میں کلمے کے یقین کے دنیا میں پھیلنے کا ہمیں ذریعہ بنائیں گے۔ تو اس کے لیے فرمائیں کہ کون کون ماشاءاللہ اس مبارک نعمت کے لیے منعقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو جائے خیر دے۔ تو ایک ہے اس میں چلہ لگانا، 3 چلے لگانا، اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنا کام بنا کے کرنا۔ تو سب کے سب اس کام کو اپنا کام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی مغرب کی نماز کے بعد بات ہوگی، سارے ساتھی ماشاءاللہ جیسے آپ جم کے بات سننا ہے ایسے بات سنیں، اور جب مطالبہ ہو تو سب کے سب اپنے آپ کو دور اور دیر کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو کریں گے پیش انشاءاللہ۔